السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، جہنم اور اس کا عذاب، اس موضوع کی چوتھی نشست میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس نشست میں آپ کے سامنے جہنم میں عذاب کی جو شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے بعض کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جہنم میں عذاب کی بعض شکلیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جہنمیوں کا کھانا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں بھی ایک انسان کی سب سے اہم ضرورت اور سب سے بنیادی ضرورت کھانا ہے۔ انسان کھانے کے لیے اور دو لقمہ کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے اور بھاگ دوڑ محنت کرتا ہے اور چاہتا ہے اچھے سے اچھا کھانے کو ملے۔ جہنم میں بھی جہنمیوں کو کھانے کی ضرورت ہوگی، لیکن وہاں کیسا کھانا دیا جائے گا اس کی ایک جھلک آپ محسوس کریں۔ چنانچہ جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا، اس میں ایک کھانا جو بہت مشہور ہے، قرآن کریم نے جس کا تذکرہ کئی جگہوں پر کیا ہے، حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہ زقوم ہے۔ زقوم یہ تھوہر کا ایک درخت ہوگا، جس کا پھل ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، جہنمیوں کا ایک کھانا زقوم ہوگا جو نہایت ہی بدبودار، کڑوا، کانٹے دار، جہنم کی تہ میں اگنے والے درخت کا پھل ہے۔ اس کے گچھے زہریلے سانپوں کے سر جیسے ہے، یعنی زقوم کا یہ درخت اور اس کا یہ پھل نہایت ہی کڑوا، کانٹے دار اور بدبودار ہوگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہنمی اس کو کیسے کھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون۔ سورہ صافات آیت نمبر 64، 65، 66 اللہ نے فرمایا کہ درخت ہے جو جہنم کے تہ سے جو ہے اگے گا، جہنم کے بالکل نچلے حصے سے اگے گا۔ اس کے گچھے شیطانوں کے سروں طرح جیسے ہوں گے، اور یہ جہنمی اس کو کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، پیٹ بھرنا ہے، بھوک لگی ہے تو جہنمی کیسے بھی اس کو چیخ کر چلا کر کھائیں گے۔ زقوم کا زہر پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا جو ہے پانی جوش مار رہا ہے۔ زقوم کا پھل جب جائے گا پیٹ میں تو اس طرح سے جو ہے پیٹ میں جیسے جو ہے کھولتا ہوا پانی جو ہے بن جائے گا اور اس طریقے سے جوش مار رہا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہے۔ یہ جو ہے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سے، تلچھٹ کی طرح سے پیٹ میں جو ہے کھولے گا اور جو ہے گرم پانی کی طرح سے کھولے گا۔ سورہ دخان آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46۔ تو یہ جہنمیوں کا ایک کھانا ناظرین کرام زقوم ہے۔ اور دوسرا کھانا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، ضریع کا لفظ را یا عین، اس کا معنی ہوتا ہے کانٹے دار گھاس۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، تھوہر کے علاوہ، زقوم کے علاوہ کانٹے دار گھاس اور جھاڑیاں بھی جہنمیوں کا کھانا ہوں گی، جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوں گی، جس کے کھانے سے تکلیف تو خوب ہوگی لیکن بھوک میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جہنمی کھا نہیں پائیں گے لیکن مجبوراً کھانا ہے اس کو۔ اللہ نے فرمایا تسقیٰ من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ یہ سورہ غاشیہ کی آیت میں 5، 6، 7 ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو گرم پانی پلایا جائے گا اور ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے ضریع کے، کوئی اچھا کھانا ان کو نہیں ملے گا۔ ضریع یہ کانٹے دار گھاس یہ کھائیں گے اور یہ گھاس ایسا ہوگا، یہ کھانا ایسا ہوگا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ انہیں موٹا کرے گا نہ ان کے بھوک کو ختم کرے گا، بھوک بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک کھانا جہنمیوں کا ضریع ہے، کانٹے دار گھاس ہے جس کو وہ کھائیں گے۔ اسی طریقے سے تیسرا کھانا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، غسلین ہے۔ غسلین کسے کہا جاتا ہے ناظرین کرام؟ زخموں کی دھون کی غلاظت، یعنی زخم کسی کو ہو اور پھر اس میں پیپ اور خون اور بدبودار مادے اور جو ہے کیا نام ہے گھن جس سے آتی ہے، وہ جو ہے کیا نام ہے ان کو کھلایا جائے گا، والعیاذ باللہ جہنمیوں کو۔ جہنم میں ایک کھانا
جسم سے بہنے والا غلیظ اور گندا مادہ بھی ہوگا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ حاقہ میں آیت نمبر 35، 36 اور 37 میں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، آج کے دن ان کا کوئی جگری دوست نہیں ہوگا۔ کل دنیا میں بہت سے جگری دوست تھے اور جن کے ساتھ رہ کر کے یہ کفر کرتے تھے، جن کے ساتھ رہ کر کے شرک کرتے تھے، ان کے چکر میں جو ہے کیا نام ہے شرک اور کفر میں لگے رہتے ہیں۔ دوستوں کے چکر میں آدمی توحید کو چھوڑ دیتا ہے، دوستوں کے چکر میں نمازیں چھوڑ دیتا ہے، دوستوں کے چکر میں اللہ رسول کا مذاق اڑاتا ہے، دوستوں کے چکر میں نیک لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں تو بہت جگری دوست تھے، بہت دوست تھے، آج یہاں کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ تو کھانا ہوگا سوائے غسلین کے، غسلین کا کھانا ہوگا، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ اللہ نے فرمایا اس کو گنہگار اور خطا کار لوگ ہی کھائیں گے۔ سورہ حق کا 35 نمبر 36 اور 37 نمبر کی آیت ہے جیسے میں نے بتایا۔ تو تیسرا کھانا جہنمیوں کا ہوگا ناظرین کرام یہ غسلین، جو زخموں کی دھون کی غلاظت ہے، پیپ، خون، مواد جو زخم سے نکلتے ہیں، یہ تصور کرے کہ آدمی کیسے کھا سکتا ہے۔ آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، آدمی اس کو سن نہیں سکتا ہے، دیکھنا تو چھوڑ سن نہیں سکتا ہے، بیان کرتا ہے تو گھن آتی ہے۔ جہنمی کیسے کھائیں گے؟ اسی طریقے سے ناظرین کرام چوتھا کھانا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے جہنمیوں کے ذا غصہ، ذا غصہ مانے حلق میں پھنسنے والا کھانا۔ ہمیشہ آدمی ایسا کھانا پسند کرتا ہے جو حلق میں پھنسے نہ، آسانی کے ساتھ انسان کے پیٹ میں اور معدے میں چلا جائے۔ ایسا کھانا جو حلق میں پھنسے، بلکہ حلق میں کوئی کھانا پھنس جاتا ہے فوراً پانی پیتا ہے کہ وہ نگل جائے، لیکن ان کا جو کھانا ہوگا جہنمیوں کا کہ وہ حلق میں پھنس جائے گا، حلق میں پھنستا رہے گا، پانی مانگیں گے تو گرم پانی دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل آیت نمبر 12 اور 13 میں فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، ہمارے لیے کافروں کے لیے کیا ہے؟ مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے جنت ہے، نعمتیں ہیں، انعام اور اکرام ہے، اچھے کھانے ہیں، اچھے پانی ہیں، حوریں ہیں، جو آپ نے ناظرین کرام سنے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارے لیے کافروں کے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس کافروں کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے بیڑیاں ہوں گی، رسیاں ہوں گی جس میں ان کو جکڑا جائے گا، باندھ کر جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا طعاما ذا غصہ، حلق میں پھنسنے والا کھانا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا۔ جہنم میں جہنمیوں کے لیے خوش ذائقہ کھانا کھانے کا ایک لقمہ بھی حرام ہوگا، ان کو زقوم دیا جائے گا، ان کو غسلین دیا جائے گا، ان کو ذا غصہ دیا جائے گا، ان کو زری دیا جائے گا، ان کو کوئی اچھا کھانا نہیں دیا جائے گا، بلکہ کسی کھانے اچھے کھانے کا ایک لقمہ بھی حرام ہوگا۔ چنانچہ آپ سنیں سورہ اعراف آیت نمبر 50 کی آیت کو، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنمی جہنمیوں کو پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کچھ پرسان حال نہیں، یہ سب کھانا مل رہا ہے تو جنتیوں کو پکاریں گے جہنمی کہ ذرا سا کچھ پانی ہم کو بھیج دے دو، تم کو اتنے اچھے پانی مل رہے ہیں، اتنے صاف شفاف چشمے پانی مل رہا ہے اور شہد اور دودھ اور ساری چیزیں مل رہی ہیں، تو ہم کو کچھ دے دو، جو بھی اللہ نے تم کو روزی کچھ دے دو۔ تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا، پانی بھی حرام اور کھانا بھی حرام جہنمیوں کے لیے، ان کے لیے کوئی خوش ذائقہ کھانا نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد جہاں ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں تو آدمی پانی کا بہت اہتمام کرتا ہے، پانی پینا چاہتا ہے، گرمی لگی تو پانی، کھانا کھایا تو پانی، اور پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور پانی کی ضرورت پل پل پہ رہتی ہے انسان کو۔ جہنم میں بھی پانی کی ضرورت محسوس ہوگی، جنت میں بھی ضرورت محسوس ہوگی، ایک سے ایک صاف چشمے کے پانی جنت میں اللہ نے جنتیوں کے لیے رکھے ہیں، مگر جہنمیوں کے لیے کون سا پانی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مائع حمیم ہوگا۔ مائع حمیم مانے کھولتا ہوا پانی، کوئی گرم پانی نہیں پینا گوارا کرتا ہے۔ اگر کہیں ڈاکٹر کسی علاج کے تحت گنگنا پانی بتاتا ہے کہ ہلکا گرم، نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس کو بھی آدمی پیتے ہوئے کتراتا ہے۔ کھولتا ہوا پانی آدمی کیسے پی سکتا ہے؟ مذکورہ بالا کھانا کھانے کے بعد جہنمیوں کو گرم کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ صافات آیت نمبر 66-67 میں فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، یہ اس میں سے کھانے والے ہیں اور اس سے اپنا پیٹ بھرنے والے ہیں۔ زقوم کھائیں گے، مواد اور پیپ اور خون کھائیں گے، اور جو ہے کانٹے دار گھاس کھائیں گے، یہی سب کھائیں گے۔ جب کچھ ہے ہی نہیں
تو مر کے کھانا ہے، ان کو کھانا ہی کھانا ہے۔ اللہ نے کہا یہ کھائیں گے، زبردستی اپنے پیٹ میں ٹھوسیں گے اور کسی طریقے سے اس کو نگلیں گے، اس کے بعد جب پانی کی ضرورت ہوگی تو ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ کھولتا پانی پیتے ہی جہنمیوں کی آنتیں سب کے سب کٹ جائیں گی اور سب کے سب باہر نکل جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم۔ اللہ نے کہا کہ کیا جنتی لوگ جو نعمتوں میں ہیں، جو اللہ کے تعالیٰ کے اکرام میں ہیں، اچھے پانی اور کھانوں میں ہیں، کیا یہ ان کی طرح سے ہیں جو ہمیشہ میں جہنم میں رہنے والے ہیں؟ ان کو گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی اتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ ظاہر سی بات ہے گرم پانی جب پیٹ میں جائے گا تو انسان کی اتڑی کو کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ تو ناظرین کرام، ایک پانی مائع حمیم ہوگا، اسی طریقے سے مائع سدید بھی پلایا جائے گا۔ قرآن کریم میں مائع سدید کا تذکرہ ہے کہ جہنمیوں کو مائع سدید پلایا جائے گا۔ مائع سدید کسے کہتے ہیں ناظرین کرام؟ زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون، جو پیپ اور خون ہوتا ہے یہ بھی ان کو پلایا جائے گا۔ کھانے میں بھی ان کو دیا جائے گا زخم کی غلاظت کو والعیاذ باللہ، اور ان کو پانی کے طور پر مواد اور پیپ کو پلایا جائے گا۔ کوئی آدمی تصور کرے کیسے کھا سکتا ہے اور کیسے پی سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 16 اور 17۔ اللہ نے فرمایا ان کے بعد جہنم ہے، قیامت کے بعد جہنم ہے، مرنے کے بعد جہنم ہے۔ آج جو ان کو کرنا ہے کر لے، کفر کر لے، شرک کر لے، اہل ایمان اور توحید کو تنگ کر لیں، پریشان کر لیں اور ایمان اور توحید کا مذاق اڑا لیں، جو کرنا ہے کر لیں۔ اللہ نے آج چھوٹ دیے، فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کافروں کو چھوٹ دے دیجئے، ڈھیل دے دیجئے، کب تک سرکشی کریں گے؟ مرنا ہے، مرنے کے اللہ نے کہا اس کے بعد جہنم ہی تو ہے۔ کب تک خوشی ہے ان کے لیے؟ یہ زندگی میں، جہنم اس کے بعد ہے اور جہنم کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو مائع سدید پلایا جائے گا، زخم سے نکلنے والے مواد کو اور پیپ کو انہیں پلایا جائے گا۔ اللہ نے کہا یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اس کو گھونٹنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ گھونٹ نہیں پائے گا۔ کیسے کوئی پی سکتا ہے؟ ذرا سا پانی میں کوئی گندگی آ جاتی ہے، آدمی اپنے منہ سے ہٹا دیتا گندا پانی ہے، صاف پانی لاؤ، تو انسان جو ہے کیسے اس طرح کی گندگیوں کو پی پائے گا؟ تو مائع سدید ان کو پلایا جائے گا، اور اسی طریقے سے ناظرین کرام ماء کالمہل ان کو پلایا جائے گا۔ ماء کالمہل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا مشروب یا پگھلے ہوئے تانبے جیسا، یعنی پگھلا ہوا تانبا جب پگھلا ہوا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک اور بہت چمٹ جانے والا ہوتا ہے، اور اس کو انسان کے چمڑے سے اور جسم سے چمٹ جاتا ہے، اس کو بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو ایک پانی اس طرح کا پلایا جائے گا کہ تیل کے جیسے تلچھٹ ہوتی ہے یا پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے اس طرح سے ہوگا، اور وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ پانی مانگیں گے، ان کو پیاس لگے گی اور یہ پانی طلب کریں گے، مطالبہ کریں گے پانی کے لیے، تو ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سے ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سے ہوگا، جو ان کے چہرے کو ادھیڑ کر رکھ دے گا، ان کے جو ہے زبان کو، ان کے چہرے کو، ان کے ہونٹ کو چلا کر کے اور جو ہے کیا نام ہے جھلسا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ نے فرمایا بئس الشراب، کتنا برا پینا ہے، کتنا برا پانی ہے، کتنا خطرناک پانی ہے، وساءت مرتفقا، اور کتنی بری ان کے آرام کرنے کی جگہ ہے۔ جہاں ان کو ڈالا گیا ہے جہنم میں، وہ جگہ کتنی بری، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے کتنی بری جگہ ہے۔ تو یہ ماء کالمہل، یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سے ان کو یہ پلایا جائے گا، تو یہ ان کو پانی ملے گا۔ اور اسی طریقے سے جس پانی کا تذکرہ قرآن میں ہے، غساق ایک قسم کا پانی ہے، سیاہ زہریلا بدبودار مشروب ہوگا، سیاہ زہریلا بدبودار پانی ہوگا جو جہنمیوں کا پانی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب جہنم یصلونھا فبئس المہاد ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج۔ سورہ صاد آیت نمبر 56، 57 اور 58 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سرکشی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ ھذا فلیذوقوہ، جو چکھو، حمیم و غساق، گرم پانی اور غساق، سیاہ اور زہریلا اور بدبودار پانی۔
اور اس کے علاوہ اسی جیسے بہت سارے عذاب۔ تو سرکش لوگوں کے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں اس طرح کا پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے جو ایک قسم کا پانی پلایا جائے گا وہ طینۃ الخبال ہے۔ جہنمیوں کو ایک پانی طینۃ الخبال کا پلایا جائے گا۔ طینۃ الخبال یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے، جہنمیوں کا پسینہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ان اللہ عہد لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو نشاور چیزوں کو پیے گا، شراب کو پیے گا، اللہ تعالیٰ اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال، اللہ کے نبی علیہ السلام طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ جو فرما رہے طینۃ الخبال پلایا جائے گا، طینۃ الخبال کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عرق اہل النار، جہنمیوں کا پسینہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی جہنم میں جب اتنی سخت تکلیف میں رہے گا اور عذاب میں رہے گا تو اس کے جسم سے کتنا پسینہ نکل سکتا ہے ایک آدمی تصور کر سکتا ہے۔ تھوڑی سی آدمی محنت کرتا ہے تو پسینے نکلتے ہیں، یہ جو پسینے نکلیں گے ان پسینوں کو جہنمیوں کو پلایا جائے گا والعیاذ باللہ۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، جہنمیوں کو سکون بخش اور میٹھے کا ایک قطرہ پانی نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو بات ہوئی کہ ان کو یہ پانی مائع حمیم اور فلاں اور فلاں اور فلاں پانی جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، یہ پانی ان کو پلائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ میٹھے پانی کا اور جو ہے خوش ذائقہ پانی کا ایک قطرہ ان کو نہیں ملے گا۔ جیسے اس سے پہلے کھانے کے بارے میں بات آئی کہ یہ خطرناک زقوم اور دوسرے کھانے ان کو دیے جائیں گے، اور خوش ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ ان کے اوپر حرام ہوگا اور ان کو نہیں دیا جائے گا۔ ایسے خوش ذائقہ مشروب کا ایک قطرہ ان کے لیے حرام ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ سورہ نبأ آیت نمبر 24 اور 25 اور 26 میں اللہ نے فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں وہ ٹھنڈک بھی نہیں پائیں گے، یعنی ان کو اچھے لگے ہمیشہ گرمی، آگ کا کھانا، آگ کا بستر، آگ ہی آگ، آگ کا عذاب، آگ کی جو ہے ساری چیزیں، تو آگ ہی آگ میں رہیں گے، انہیں ٹھنڈک نہیں ملے گی، انہیں جو ہے کیا نام ہے پرسکون فضا نہیں ملے گی اور پرسکون ماحول نہیں ملے گا، اور اسی طریقے سے انہیں پانی پینے کی چیز بھی نہیں ملے گی، کوئی خوش ذائقہ پانی بھی نہیں ملے گا، میٹھا پانی بھی ان کو نہیں ملے گا، الا حمیم وغساقا، گرم پانی اور اسی طریقے سے زہریلا اور سیاہ بدبودار مشروب اور پانی ان کو دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جزاء وفاقا، ایسا کیوں کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ یہ پورا بدلہ ان کے کام کا، پورا بدلہ ان کی زندگی کا، ان کے عمل کا، انہوں نے کفر کو اختیار کیا، شرک کو اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہیں گے پانی دے دو تھوڑا سا جنتیوں سے، جنتی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے اس کو حرام کر دیا ہے۔ جہنمیوں کو شدید پیاس میں مبتلا کر دیا جائے گا، ایک تو یہ کہ پانی یہ ملے گا، اور اس پر یہ کہ ان کو سخت پیاس لگے گی، سخت پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ ایسا بھی نہیں کہ پیاس نہیں لگ رہی ہے، پیاس بہت لگے گی، چونکہ عذاب اور آگ اور گرمی اور سختی اور تکلیف اور پریشانی اور چیخنا اور چلانا، تو ظاہر سی بات ہے سے پیاس انسان کو بہت محسوس ہوگی۔ جہنمیوں کو شدید پیاس مبتلا کر دیا جائے گا، جس کی بنا پر جہنمی ایک دم پیاسے، سخت پیاسے اونٹ کی طرح سے پانی پئیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، سورہ مریم آیت نمبر 86، ہم مجرموں کو جہنم کی طرف سخت پیاس کی حالت میں ہاک کر لے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، یہ لوگ اس کھانے پر گرم پانی پئیں گے اور اس کو جیسے سخت پیاس سے اونٹ اور اونٹنی کی طرح سے پئیں گے، ایسا بھی نہیں کہ نہیں پئیں گے، پینا ہی ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کی مہمان نوازی ہے۔ اسی طریقے سے کھولتا ہوا گرم پانی پینے کے علاوہ ان کے سر پر بھی ڈالا جائے گا، یہ پانی ان کو پلایا جائے گا جو ان کی اتھریوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، اور سر پر بھی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ آدمی کو گرمی لگتی ہے تو ٹھنڈے پانی سے نہا لیتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، جس سے ان کی کھال اور چربی گرم پانی سے اور پیٹ کے اندر کے آتے کلیجہ اور دل گردہ سب کو جل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، سورہ حج آیت نمبر 19-20 میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے سر کے اوپر سے گرم پانی کو ڈیلا جائے گا، والعیاذ باللہ، گرم پانی پینے کے لیے اور یہ زقوم کا درخت کھانے کے لیے اور گرم آگ کا عذاب
اور اس کے بعد سر کے اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کے اندر موجود ساری اتھنیاں، کلیجے، گردے اور دل، یہ سب کے سب کٹ کر کے، جل کر کے سب باہر آ جائیں گے، ان کے پیٹ جل جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو لے جاؤ بیچ جہنم میں، اس کو کھڑا کر دو، اس کو بیچ جہنم میں گھسیٹ کر کے لے جاؤ۔ ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، اور پھر اس کے سر کے اوپر گرم کھولتا پانی ڈالو۔ یہ بہت زیادہ جو ہے دنیا میں عیش پرست تھا اور بہت زیادہ خوشحال تھا اور بہت زیادہ آرام پسند تھا، اور یہ توحید اور سنت کا دشمن تھا۔ اس کو پکڑ لو اور بیچ جہنم میں گھسیٹ کر لے جاؤ اور اس کے سر کے اوپر سے گرم پانی ڈالو، اور کہا جائے گا ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، مزہ چکھ لے عذاب کا مزہ چکھ لے، تو بہت باعزت ہے، دنیا میں بڑا باعزت تھا، تیرے کتنے ہواری مواری تھے اور کتنے تیرے ساتھی تھے اور کتنے تیری واہ واہی کرنے والے تھے، تو ان کے چکر میں پڑ کر کے تو نے شرک کا انکار کیا، شرک کو تو نے قبول کیا، توحید کا انکار کیا، آج مزہ چکھ لے اس کا۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ، جو تم شک کرتے تھے، جو تم شبہ کرتے تھے، جو توحید کے بارے میں تم اعتراض کرتے تھے، توحید کا تم انکار کرتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت کا انکار کرتے تھے، تم بڑے باعزت بنے ہوئے تھے، آج چکھو مزہ اس عزت کا، اور یہ تمہارا بدلہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہماری اس نشست میں اس طریقے سے جہنمیوں کو کھانا اور جہنمیوں کا پانی آپ کے سامنے میں ذکر کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔